اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ محترم و معزز ناظرین کرام، عنوان گفتگو حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور اواخر دنیا۔ اواخر دنیا میں جہاں تک امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود اور آپ کے ظہور کا مسئلہ ہے، یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ جو ہمارے ضروریات مذہب میں سے ہے، یعنی ہم شیعہ اثنا عشری کے ضروریات مذہب میں سے ہے کہ ہم امام کے ظہور کے منتظر ہیں اور آپ کی غیبت کے قائل ہیں، اور اس پر دل و جان سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام حالت غیبت میں دنیا کو اسی طریقے سے ہدایت فرما رہے ہیں جس طریقے سے بادلوں کے پیچھے رہ کر سورج دنیا کو روشنی عطا فرماتا ہے، روشنی عطا کرتا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ ہم یہ کیسے تسلیم کریں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور اواخر دنیا میں ہونا ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ جن سے ہم نے ساری شریعت لی ہے، جن سے ہم نے احکام اسلامی کو اخذ کیا ہے، دین و شریعت کو لیا ہے، ہمیں ان سے پوچھنا ہے، ہمیں ان کی بارگاہ میں چل کر سوال کرنا ہے، اور وہ کوئی غیر ذات نہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ آئیے بارگاہ نبوت میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آخری دور میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود اور آپ کی غیبت کا مسئلہ ہم ایز اے مومن، ایز اے مسلم کیا یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ تو پیغمبر اسلام خود ارشاد فرماتے نظر آ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ المہدی من ولدی اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی۔ مہدی یعنی امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ میری اولاد میں سے ہوں گے اور ان کا نام وہی نام ہوگا جو میرا نام ہے، اور ان کا لقب اور ان کی کنیت وہ ہوگی جو میری کنیت ہے۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اور جب وہ غیبت کے بعد، ایک طولانی غیبت کے بعد جب ظہور فرمائیں گے تو نبی فرما رہے ہیں کہ ظہور کے بعد امام زمانہ اس دنیا کو اسی طریقے سے عدل و انصاف سے پر کر دیں گے جس طریقے سے یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اب آئیے مسئلہ آخری دنیا میں اواخر زمانہ امام زمانہ کے وجود کا مسئلہ ہے، تو خود نبی فرماتے ہیں کہ لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد۔ دیکھیے امامت امام زمانہ، ظہور امام زمانہ یہ اتنا اہم ہے کہ نبی فرما رہے ہیں لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، اگر اس دنیا کے تمام ہونے میں بس ایک دن بچ جائے، اگر ایک دن رہ جائے تو فرماتے ہیں لطول اللہ ذلک اليوم، تو پروردگار عالم اس دن کو اتنا طولانی فرما دے گا حتی یبعث اللہ رجلا من ولدی، یہاں تک کہ وہ اس دن ہماری اولاد میں سے ایک شخص کو کہ جو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں انہیں مبعوث کرے گا، اور امام ظہور فرما کر دنیا کو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ ابھی نبی نے یہ کلام کیا تھا کہ ایک مرتبہ فقام سلمان، تو جناب سلمان محمدی کھڑے ہوئے اور فرمایا وقال من ای ولدک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ آپ نے فرمایا کہ مہدی، حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف یہ آپ کی اولاد میں سے ہوں گے، تو یہ آپ کے کس بیٹے سے ہوں گے، یہ آپ کی کس کی نسل سے ہوں گے؟ تو نبی یہ رحمت نے فرمایا کہ من ولدی ھذا، اشارہ کیا وضرب بیدہ الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام پر ہاتھ رکھنے کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا بیٹا میرے بیٹے حسین کی نسل سے ہوگا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی بچ جائے تو یقیناً پروردگار عالم ظہور امام زمانہ کروا کے رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، امام زمانہ کی غیبت اور آپ کے ظہور کا جو عقیدہ ہے یہ ہمارے ضروریات مذہب میں سے ہے۔
یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اب رہی بات وہ کون سے واقعات ہوں گے، اچھا اس سے پہلے ایک بات اور میں عرض کروں کہ جب آخر زمانہ اور اواخر دنیا کی بات آتی ہے تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ روایتوں میں، احادیث میں آخری زمانہ دو زمانوں کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ روایات اسلامی اور ائمہ معصومین کی حدیث کو دیکھیں تو سب سے پہلا زمانہ کہ جس پر آخری زمانے کا اطلاق ہوتا ہے، کہ جس کو آخری دنیا کا آخر بولا جاتا ہے، آخری زمانہ بولا جاتا ہے، وہ زمانہ پیغمبر اسلام کی نبوت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کو آخر زمانہ کہا جاتا ہے، آخری دنیا کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی کو نبی آخر الزماں کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ خاتم الانبیاء تھے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں، آپ کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی شریعت قیامت تک رہنے والی شریعت ہے، آپ کی نبوت قیامت تک رہنے والی نبوت ہے، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی دعوی نبوت لے کر نہیں نازل ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کے حکم سے امام زمانہ اسی دین کو تکمیل بخشنے کے لیے، اسی دین کو لوگوں میں غلبہ دینے کے لیے، اسی دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے امام زمانہ ظہور فرمائیں گے۔ تو یہ ایک پہلا زمانہ ہے کہ جس کو روایتوں میں کہا گیا ہے کہ نبی اکرم کی نبوت سے لے کر قیامت تک کے زمانے کو آخری زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد روایتوں میں جو دوسرا اطلاق کہا جاتا ہے آخری زمانے کو، وہ عصر ظہور کو بھی آخری زمانے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے امام کو آخری امام مانتے ہیں۔ اس زمانے کے جو آخری امید ہے، جو اس زمانے کو ظلم و جور سے نجات دلائیں گے، وہ ہمارے امام زمانہ ہوں گے۔ تو یہ دو روایات ہیں، یہ دو طرح کے اطلاقات ہیں کہ جن پر آخری زمانے کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ آخری ادوار میں، آخری زمانے میں وہ کون سے واقعات ہوں گے، کون سے امور ہوں گے جو امام زمانہ آنے کے بعد، ظہور کے بعد جو اسے انجام دیں گے، تو سب سے پہلی ذمہ داری امام کی ہوگی کہ جس کے لیے خود قرآن مجید نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، قرآن مجید میں یہ صریح آیت موجود ہے کہ پیغمبر کہ خداوند عالم کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، یہ دین سب سے پہلی ذمہ داری امام کی ہوگی کہ امام زمانہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کریں گے۔ اس کے بعد یملأ الارض قسطا وعدلا، یہ ساری عبارتیں روایات کی ہیں۔ دوسری ذمہ داری امام کی ہوگی کیا، کہ امام ظہور فرمانے کے بعد زمانے کو عدل و انصاف سے پر کریں گے، اور عدل کا عالم یہ ہوگا امام زمانہ کی حکومت کا کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ حتیٰ وہ مویشی، حتیٰ درندے اور مویشی جو آپس میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے تھے، وہ آپس میں جمع ہو کر ایک گھاٹ پر موجود ہوں گے۔ اس طریقے سے روایت میں یہاں تک کہ موجود ہے کہ ایک اکیلی عورت عراق سے لے کر شام تک کا سفر اکیلی طے کر سکتی ہے۔ آپ دیکھیے عراق اور شام یہ جو آخری زمانے میں خطرناک ترین اور جو ہے وہ پرتشدد یہ ممالک میں سے ہیں کہ جن میں ہر طرف خطرہ ہے، لیکن امام زمانہ کی حکومت کی عادلانہ صفت یہ ہوگی کہ امام زمانہ کی حکومت میں ہر انسان کی عقلیں تمام ہو جائیں گی، انسان کے دلوں سے دشمنی نکل جائے گی۔ اور یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام زمانہ جب ظہور فرمائیں گے تو ہر انسان جو ہے وہ حقیقی معرفت ہے دین کی اور عمل کی، اس کے مطابق جو ہے وہ دین کے مطابق بھی عمل کرے گا، اور پروردگار عالم جس طریقے سے مومن کو چاہتا ہے ویسے ہی انسان امام کے وسیلے سے اعمال کو انجام دے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمارا شمار امام کے اعوان و انصار میں فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔